نکل جاؤ میرے گھر سے، اسی وقت نکل جاؤ، مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی۔ سالم کی آواز کسی دھماکے کی طرح بیڈ روم میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی اس نے آسیہ کو بازو کو اتنی بے دردی سے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے کونے سے ٹکرائی اور قالین پر گر گئی۔ باہر آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بارش کا شور کھڑکیوں سے ٹکرا رہا تھا، لیکن کمرے کے اندر کا طوفان اس سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ آسیہ نے بمشکل اپنا توازن سنبھالا اور بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج محبت کی جگہ صرف نفرت اور حقارت تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سالم کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی، سالم، ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہوش میں آئے، میں آپ کی آسیہ ہوں، آپ کی بیوی، یہ میرا گھر ہے، میں اور کہاں جاؤں گی؟ اس طوفانی رات میں میرے سر سے چھت مت چھینے۔ لیکن سالم نے اسے ایسے حقارت سے دیکھا جیسے وہ کوئی گندگی ہو اور اپنا پاؤں پیچھے کھینچتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں بولا، میری بیوی آسیہ وہ تھی جو خوبصورت تھی، جو اسمارٹ تھی، تم نہیں، تم تو اب محض گوشت کا ایک بھدا اور بدنما ڈھیر بن چکی ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تمہارے وجود میں اب وہ کشش نہیں رہی جو مجھے باندھ سکے۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد تم نے اپنا حولیہ بگاڑ لیا ہے۔ پیٹ پر پڑی یہ بدنما نشان اور تمہارا یہ پھیلا ہوا جسم میری برداشت سے باہر ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں خوبصورتی چاہیے اور تم اب اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ آسیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ وہی سالم تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر جان دیتا تھا، آج وہ اسے اس کی جسمانی تغیر پر تانا دے رہا تھا جو اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سالم کی ماں اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ شروع دن سے ہی اس یتیم لڑکی کو بہو ماننے پر تیار نہیں تھی۔ ان کی نظر میں ان کا حکیموں کے خاندان کا اکلوتا بیٹا کسی شہزادی کا حقدار تھا، نہ کہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی سالم کے پاس آئی اور اسے مزید اشتعال دلاتے ہوئے بولی، بیٹا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس منحوس کا سایہ ہمارے گھر پر بھاری ہے۔ دیکھ نہیں رہے، جب سے یہ آئی ہے گھر میں برکت نہیں رہی اور اب تو یہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اچھا کیا جو تم نے فیصلہ کر لیا۔ آج ہی قصہ ختم کرو، میں تمہاری چاند جیسی دلہن لاؤں گی جو ہمارے خاندانی وقار کے مطابق ہوگی۔ آسیہ نے تڑپ کر اپنی ساس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، ماں جی، خدا کا خوف کرے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ بھی تو ایک عورت ہیں، میری مجبوری کو سمجھے۔ لیکن اس کی ساس نے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں کہا کہ ڈرامے مت کرو، اب میرے بیٹے کی جان چھوڑو۔ اسی لمحے سائڈ والے کمرے سے ننھے وجود کی رونی کی آواز آئی جو شاید ماں باپ کی اونچی آوازوں سے ڈر گیا تھا۔ آسیہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بجلی کی تیزی سے اٹھی اور بچے کی طرف لپکی، لیکن سالم اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہوا اور اس نے آسیہ کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں آسیہ کی گوشت میں پیوست ہو گئی۔ خبردار جو میرے خون کو ہاتھ لگایا، تم جاؤ گی لیکن یہ بچہ یہیں رہے گا، یہ میرا وارث ہے، میری ملکیت ہے یہ کہتے ہوئے سالم نے آسیہ کو طلاق دے دی تھی۔ سالم کی آواز میں صفاقی تھی۔ آسیہ نے چیختے ہوئے دہائی دی، نہیں سالم، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گا، اسے میری ضرورت ہے، وہ بھی بہت چھوٹا ہے، خدا را مجھ پر نہ سہی، اس معصوم پر رحم کریں، آپ کی ماں اسے نہیں سنبھال پائے گی، یہ بھوکا مر جائے گا۔ لیکن سالم پر جنون سوار تھا، اس نے آسیہ کو گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ آسیہ نے مزاحمت کی کوشش کی، اس نے دروازے کی چوکھٹوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن سالم کی مردانہ طاقت کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اپنی محبت اور وفا کے واسطے دے رہی تھی، مگر سالم بہرا ہو چکا تھا۔ اس نے مین گیٹ کھولا اور آسیہ کو زور سے باہر کیچڑ میں دھکا دے دیا۔ آسیہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گری اور اس کی چادر بارش کے پانی میں لت پت ہو گئی۔ گیٹ بند ہونے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ آسیہ نے دیوانہ وار اٹھ کر دروازے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی رہی، سالم دروازہ کھولو، خدا کے لیے مجھے مت نکالو، میرا بچہ رو رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف بچے کی رونے کی آوازیں کچھ دیر تک آتی رہیں اور پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ شاید اسے زبردستی چپ کروا دیا گیا تھا یا وہ رو رو کر نڈھال ہو گیا تھا۔ سالم کی ماں اندر کھڑی بڑبڑا رہی تھی کہ شکر ہے جان چھوٹی، اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی برادری میں کروں گی۔ آسیہ بارش میں بھیگتی رہی، سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، لیکن اس کے دل کا درد اس سردی سے کہیں زیادہ جان لیوا تھا۔ وہ وہیں گیٹ کے باہر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی بربادی کی پہلی رات تھی اور اس کا مجرم وہ شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی پوری دنیا تج دی تھی۔
वक्त के पहिए को रोकना इंसान के बस में नहीं होता। 4 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया, लेकिन आसिया के लिए 4 माह 4 सदियों की तरह थे। इस रात एडी सेंटर की एम्बुलेंस ने इसे सड़क किनारे बेहोशी की हालत में उठाया था, और फिर वही इसका ठिकाना बना। इद्दत के दिन इसने वही गुजारे। वो जिंदा तो थी, मगर एक जिंदा लाश की तरह, जिसकी रूह मर चुकी थी। एडी सेंटर की इंतजामिया ने इसकी काबिलियत और मजबूरी को देखते हुए इसे शहर की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर खान इंडस्ट्री में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी में दिलवा दी थी। ये नौकरी इसके लिए एक सहारा थी, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। आज भी वो हस्बे मामूल सिया चादर में खुद को अच्छी तरह लपेटे ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आंखों के गिर्द हल्के सियाह हल्के इसकी बेख्वाबी की गवाह थे, मगर इसकी कुदरती खूबसूरती और आंखों में छुपी गहरी उदासी इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। खान इंडस्ट्रीज का माहौल इंतहाई प्रोफेशनल था, और यहाँ का मालिक अरमान खानजादा था, जो अपनी उसूल पसंदी और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था। वो गलती बर्दाश्त नहीं करता था, और इसका रौब ऐसा था कि मुलाजमीन इसके सामने ऊंची आवाज में बात करने से भी कतराते थे। आसिया अपने डेस्क पर बैठी फाइलों को तरतीब दे रही थी जब इंटरकॉम पर ही पीए की आवाज गूंजी। मिस आसिया, सर अरमान आपको फौरन फाइल नंबर 102 के साथ अपने ऑफिस बुला रहे हैं। जी, मैं अभी आती हूँ। आसिया ने मुख्तसर जवाब दिया और मतलूबा फाइल तलाश करने लगी। इसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अरमान खानजादा के गुस्से की दास्तानें इसने बहुत सुन रखी थी। वो एक गहरा सांस लेकर उठी और खुद को संभालती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और तो वो टॉप फ्लोर पर पहुंची, जहां खामोशी का राज था। वो आहिस्तेगी से चलती हुई अरमान के ऑफिस के बड़े शीशे के दरवाजे तक पहुंची और हल्की सी दस्तक दी। कम इन। अंदर से एक भारी और वजी आवाज आई। आसिया ने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर इंतहाई पुरवकार था। अरमान खानजादा अपनी बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। इसने सियाह रंग का महंगा 3 पीस सूट पहन रखा था, जो इसकी कसरती और मजबूत जिसामत पर बहुत जच रहा था। इसकी शख्सियत में एक ऐसा मकनातेसी असर था कि देखने वाला मरूब हुए बिना ना रह सके। फाइल ले आए। अरमान ने सर उठाए बगैर पूछा। जी सर। आसिया ने धीरे से कहा और मेज के करीब पहुंची। अरमान ने अब सर उठाकर देखा तो एक लम्हे के लिए इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थम गई। सामने खड़ी लड़की ने अगरचा खुद को चादर में छुपाया हुआ था, लेकिन इसका चेहरा खुला था, जिस पर बिला की मासूमियत और आंखों में बेतहाशा दर्द था। अरमान ने आज से पहले इसे गौर से नहीं देखा था। वो सिर्फ एक मामूली से रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन आज इसकी आंखों की वीरानी ने अरमान जैसे पत्थर दिल इंसान को भी चौंका दिया था। बैठ जाओ। अरमान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आसिया हिचकिचाई। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं बस फाइल देने आई थी। बैठने का कहा है मैंने। अरमान के लहजे में अब सख्ती के बजाय एक अजीब सा ठहराव था। आसिया खामोशी से कुर्सी के किनारे पर बैठ गई और फाइल मेज पर रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसी लम्हे अरमान ने फाइल थामने के लिए हाथ बढ़ाया तो आसिया की उंगली गलती से अरमान के हाथ की पुर्श से मिस हुई। ये लफ्ज महज एक सेकंड का हजारवां हिस्सा था, लेकिन आसिया को लगा जैसे इसके जिस्म में हजारों वॉल्ट का करंट दौड़ गया हो। इसने बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा और इसका रंग सद पड़ गया। खौफ के साए इसकी आंखों में लहराने लगे, जैसे इसे लगा हो कि अब इस पर कोई आफताब टूट पड़ेगी। वो सारिम के दिए हुए जख्मों की वजह से मर्दों के लफ्ज से खौफजदा हो चुकी थी। अरमान ने इसके रद्द अमल को बहुत बारीकी से नोट किया। इसकी तेज नजरों ने भांप लिया कि ये लड़की किसी गहरे सदमे और खौफ का शिकार है। इसने फाइल को साइड पर रखा और अपने दोनों हाथ मेज पर जोड़ते हुए नरम लहजे में पूछा। तुम ठीक हो मिस आसिया? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और माथे पर पसीना है। क्या ऑफिस में कोई मसला है या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? आसिया ने घबरा कर नजरें उठाई और फौरन झुका ली। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत नासाज थी। वो झूठ बोल रही थी और अरमान जानता था कि वो झूठ बोल रही है। अरमान इसे देखता रहा। इसके दिल में एक अनजानी सी हलचल पैदा हुई जो इसके लिए बिल्कुल नई थी। ये लड़की इसे अपनी तरफ खींच रही थी, ना अपने हुस्न की वजह से, बल्कि इस पुरस्कारियत और दर्द की वजह से जो इसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। तुम जा सकती हो। अरमान ने इजाजत दी तो आसिया ने जैसे सुख का सांस लिया और फौरन उठकर तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई। अरमान अपनी कुर्सी की पुश से टेक लगाकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। वो खुद एक तन्हा इंसान था। वालिदैन की वफात के बाद इसने खुद को काम में गर्क कर लिया था और कभी शादी का सोचा भी नहीं था। लेकिन आज इसे सहमे हुए परिंदे को देखकर इसे लगा कि शायद इसे भी किसी की जरूरत है, या शायद इस लड़की को इसकी जरूरत है। इसने इंटरकॉम पर अपने पीए को कॉल की और संजीदगी से कहा, मिस आसिया की फाइल मेरे ऑफिस में भिजवाओ।
میں ان کی पर्सनल डिटेल्स देखना चाहता हूँ। अरमान खानजादा ने फैसला कर लिया था कि वो इस खामोश आंखों वाली लड़की के राज को जान कर रहेगा। अगले 2.5 माह के दौरान खान इंडस्ट्रीज में काम करते हुए आसिया को अरमान की खामोश तवज्जो का एहसास होने लगा था, लेकिन वो इसे अपना वहम समझकर झड़क देती। अरमान ने कभी भी इससे बराह रास्त कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे इसे उलझन हो। वो इसे काम के दौरान सहूलतें देता, लंच ब्रेक में इसे काम से मना करता और अक्सर इसकी सेहत के बारे में पूछता। लेकिन आसिया का गम कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर लंच ब्रेक में जब सब कैफेटेरिया में होते तो वो छत पर जाकर एक कोने में बैठ जाती और अपने मोबाइल में मौजूद अपने बेटे की पुरानी तस्वीर को देखकर रोती रहती। इसे मालूम था कि सारिम ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इसकी माँ बच्चे को नहीं संभाल पा रही थी। इसे एक पुरानी पड़ोसी के फोन के जरिए से खबरें मिलती थी कि इसका बेटा बीमार रहता है, और ये सोच इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अरमान, जो अब इसे शिद्दत से पसंद करने लगा था, वो कई बार छुप कर इसे छत पर रोते हुए देख चुका था। इसका दिल करता था कि वो आगे बढ़कर इसके आंसू पोंछ दे और इससे पूछे कि कौन जालिम इसे इतना रुला रहा है, मगर वो अपनी हुदूद जानता था। वो अभी इसका बॉस था, कोई मसीहा नहीं। लेकिन इसकी बेचैनी अब हद से बढ़ने लगी थी। वो आसिया को इस जिंदा लाश वाली कैफियत से निकालना चाहता था। एक शाम ऑफिस में काम का बोझ बहुत ज्यादा था। सालाना ऑडिट चल रहा था और तमाम स्टाफ जा चुका था। सिर्फ आसिया कुछ फाइल्स मुकम्मल करने के लिए रुकी हुई थी और अरमान भी अपने कैबिन में मौजूद था। बाहर अंधेरा फैल चुका था और ऑफिस में सन्नाटा था। अरमान अपने कैबिन से निकला तो उसने देखा कि रिसेप्शन पर लैंप की रोशनी में आसिया सर झुकाए काम कर रही है। इसके चेहरे पे थकन के आसार थे। अरमान किचन में गया और खुद 2 मग कॉफी बनाकर लाया। वो सीधा आसिया की डेस्क पर आया और कॉफी का मग इसके सामने रख दिया। आसिया चौंकी और हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। सर, आपने क्यों जहमत की? आप मुझे कहते थे। बैठो आसिया, प्लीज बैठो। अरमान ने नरमी से इसे बैठने का इशारा किया और खुद सामने वाली विजिटर चेयर पर बैठ गया। ये मंजर आसिया के लिए अजीब था कि कंपनी का मालिक इसके सामने कॉफी का मग लिए बैठा है। आसिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल बात। आसिया का दिल जोर से धड़का। इसने खौफजदा नजरों से अरमान को देखा। जी सर, कहे। आसिया, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी आंखों की उदासी मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं पिछले कई माह से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम्हारी सादगी और तुम्हारे काम ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, और सच कहूँ तो बात मुतासिर होने से आगे बढ़ चुकी है। मैं कोई तमीज नहीं बांधूंगा। मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरमान ने इंतहाई संजीदगी और खुलूस से अपनी बात मुकम्मल की। ये सुनते ही आसिया के हाथ से कॉफी का मग छूट कर मेज पर गिरा और गर्म कॉफी फाइलों पर फैल गई। लेकिन आसिया को होश नहीं था। वो कांप रही थी। इसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। फिर एक अजीब सी हंसी इसके लबों पर आई, जो रोने से ज्यादा दर्दनाक थी। सर, आपको शायद मालूम नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। आसिया की आवाज में कर्ब और तल्खी उगली हुई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, इस औरत से जिसे इसके शौहर ने कूड़ा समझकर घर से फेंक दिया था। सर, मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और मेरे शौहर ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कहता था कि बच्चा पैदा करने के बाद मेरा जिस्म भद्दा और बदनुमा हो गया है। मेरे पेट पर निशान है। मेरा वजूद अब पुरकशिश नहीं रहा। मुझे देख कर इसे घिन आती थी। क्या आप भी मेरी तस्लीम करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं कोई इस्तेमालशुदा चीज हूँ? आसिया ने ये सब एक ही सांस में कह दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। इसने अपना बैग उठाया और अरमान के जवाब का इंतजार किए बगैर वहां से भागी। खड़ी हुई। अरमान अपनी जगह सुन बैठा रह गया। इसे सदमा था कि दुनिया में कोई मर्द इतना भी गिर सकता है कि अपनी अपनी ही औलाद की माँ को इसकी जिस्मानी तगीरात पर ताना देकर छोड़ दे। अरमान की मुट्ठियां भींच गईं और इसकी निगाहों में शदीद गुस्सा आवर आया। लेकिन इस गुस्से के साथ साथ इसके दिल में आसिया के लिए मोहब्बत और एहतराम का जज्बा पहले से कई ज्यादा तवाना हो गया था। इसने फैसला कर लिया था कि वो उस टूटी हुई कांच की गुड़िया को समेटेगा और इसे दुनिया की सबसे मजबूत औरत बनाएगा। लेकिन इसे मालूम था कि यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि आसिया का भरोसा चिकना चूर हो चुका था। अरमान इसी तरह अपने ऑफिस के बीचों बीच पत्थर का मुजस्समा बना खड़ा था, जहां कुछ देर पहले आसिया खड़ी थी। इसके कानों में अभी तक आसिया के वो अल्फाज गूंज रहे थे जो पिघले हुए शीशे की तरह इसके कानों में उंडेले गए थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत को इस कदर असियत दी जा सकती है कि वो खुद को इंसान के बजाय महज एक बेजान और इस्तेमाल की शय समझने लगे। अरमान ने जोर से मुट्ठी मेज पर मारी और दांत पीस कर बड़बड़ाया कि सारिम नाम है इस शख्स का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया, लेकिन अब मैं इस हीरे को इतना
तराशूंगा कि इसकी चमक से इस कब्ज ज़र्फ़ की आंखें खैर हो जाएंगी। आसिया के जाने के बाद अरमान काफी देर तक वहीं टहलता रहा। इसका गुस्सा अब ठंडा हो रहा था और इसकी जगह एक संजीदा हिकमत अमली ले रही थी। इसे अंदाजा हो गया था कि आसिया एक जख्मी परिंदा है, जिसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वो मजीद दूर भाग जाएगा। इसे अब शिकारी नहीं बल्कि मुहाफिज बनना था। अगले कई दिन ऑफिस में खामोशी रही। आसिया डर रही थी कि शायद अपनी हकीकत बताने के बाद अरमान इसे नौकरी से निकाल देगा या इसका रवैया बदल जाएगा। लेकिन अरमान ने इसे हैरान कर दिया। इसका रवैया अब बॉस वाला नहीं बल्कि एक इंतहाई शफीक और खामोश निगहबान वाला था। वो इसे काम करने के दौरान ज्यादा थकने नहीं देता था और इस बात का ख्याल रखता था कि कोई भी मेल स्टाफ इसे बेवजह तंग ना करे। आसिया को महसूस होता था कि जैसे कोई गैर मर्ई हिसार इसके गिर्द खींच दिया गया है, लेकिन वो अब अरमान का सामना करने से कतराती थी। इसे शर्मिंदगी थी कि इसने जज्बाती होकर अपना तमाशा बना दिया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इसके इस इंकशाफ ने अरमान के दिल में मोहब्बत की जड़ें मजीद गहरी कर दी थी। अरमान अब इसे हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इसे समेटने के लिए बेचैन था। एक रात आसिया को काम खत्म करते करते देर हो गई थी। ऑफिस से निकलते वक्त काफी अंधेरा हो चुका था। वो तेज कदमों से चलती हुई मेन रोड की तरफ आई ताकि कोई रिक्शा या बस मिल सके। सड़क सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट्स भी मधम थी। वो फुटपाथ पर खड़ी रिक्शे का इंतजार कर रही थी कि अचानक दो मोटरसाइकिल सवार लड़के वहां आकर रुके। इनके होलिये से ही आवारगी टपक रही थी। एक लड़के ने सीटी बजाई और दूसरे ने मोटरसाइकिल का रुख आसिया की तरफ करते हुए बेहुदा लहजे में कहा, अरे वाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। क्या बात है बीबी, इतनी रात गए अकेली खड़ी हो। आओ, हम छोड़ देते हैं, तुम्हें जहाँ कहोगी। आसिया का दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। इसने चादर को खुद में मजीद खींच लिया और नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन लड़कों ने मोटरसाइकिल इसके आगे लगा दी। आसिया पीछे हटी तो वो भी आगे बढ़े। लड़के ने कहकहा लगाया और कहा कि बीबी इतना घबरा क्यों रही हो, हम तो बस मदद करना चाह रहे हैं। वैसे भी इतनी रात को शरीफ लड़कियां सड़कों पर नहीं घूमती, जरूर दाल में कुछ काला है। ये कहकर इसने आसिया की तरफ हाथ बढ़ाने की जिसारत की। आसिया की आंखों में आंसू आ गए। इसे वो काली रात याद आ गई जब सारे फिर से निकाला था। इसे लगा कि आज इसकी इज्जत नहीं बचेगी। वो चीखने ही वाली थी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकी और इसके टायर्स चरचराए। गाड़ी का दरवाजा खुला और अरमान खानजादा किसी तूफान की तरह बाहर निकला। इसके हाथ में गाड़ी का लॉक था और चेहरे पर ऐसा जलाल था कि लड़के इसे देखते ही सहम गए। अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया और गरज कर बोला कि अगर अपनी सलामत चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि अपनी शक्ल आईने में देखने के काबिल नहीं रहोगे। अरमान की शख्सियत और लहजे में ऐसा रोब था कि लड़के फौरन मोटरसाइकिल घुमाकर भाग खड़े हुए। आसिया खौफ के मारे फुटपाथ पर बैठ गई। अरमान ने फौरन अपनी जैकेट उतारी और आसिया के कंधों पर डाल दी। इसने इंतहाई शाइस्तगी से कहा कि आसिया उठो, गाड़ी में बैठो। यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आसिया ने नफी में सर हिलाया। वो बुरी तरह कांप रही थी और बोली कि सर मैं चली जाऊंगी। अरमान ने सख्ती से कहा कि आसिया जिद मत करो, देख नहीं रही को हालात कैसे हैं। आज मैं आ गया, कल कौन आएगा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, ये मेरा हुक्म है। आसिया के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी और अरमान की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इसका रुख आसिया के घर की तरफ नहीं था, बल्कि उसने गाड़ी एक पुरसुकून और फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। आसिया ने घबराकर सवालिया नजरों से इसे देखा तो अरमान ने संजीदगी से कहा कि पहले कुछ खा पी लो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और हमें कुछ बात करनी है जो बहुत जरूरी है। रेस्टोरेंट के एक पुरसुकून गोशे में बैठकर अरमान ने आसिया को पानी पिलाया और जब इसकी सांसें बहाल हुई तो अरमान ने इसकी आंखों में देखकर बात शुरू की कि आसिया, मैं जानता हूँ कि तुम मर्दों से नफरत करती हो और मुझ पर भी भरोसा नहीं करती। तुम्हारी मासी ने तुम्हें इस कदर तोड़ दिया है कि तुम्हें हर मर्द में सारे नजर आता है। लेकिन आसिया, आज जो हुआ वो कल दोबारा हो सकता है। तुम एक जवान और तनहा लड़की हो और ये मुआशरा भूखे भेड़ियों से भरा है। तुम कब तक ऐसे खुद को बचाओगी। तुम्हारी ये चादर और तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें इन दरिंदों से नहीं बचा सकती। तुम्हें एक मजबूत पनाह की जरूरत है, एक नाव की जरूरत है। आसिया ने सर झुका लिया। इसकी आंखों से आंसू टपक कर मेज पर गिर रहे थे। इसने कहा कि सर तो मैं क्या करूं, मर जाऊं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। अरमान ने मेज पर रखे इसके हाथ के करीब अपना हाथ रखा मगर इसे छुआ नहीं और मजबूत लहजे में बोला कि रास्ता है आसिया, और वो रास्ता मैं हूँ। मुझसे निकाह कर लो।
یہ سنتے ہی آسیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ارمان کو دیکھا۔ ارمان نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی بات جاری رکھی کہ میری بات پوری دن سنو آسیہ، میں تم سے روایتی شوہروں والی محبت یا خدمت کی بھیک نہیں مانگ رہا۔ میں تمہیں بیوی بنا کر نہیں بلکہ ایک دوست اور محافظ بن کر رکھوں گا۔ میں تمہیں تب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو، اور نہ ہی تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب آؤں گا۔ تمہیں اس رشتے میں مکمل اسپیس ملے گی، یہ نکاح صرف تمہارے زمانے کی نظروں سے بچانے کے لیے اور تمہیں میرا نام دینے کے لیے ہوگا، تاکہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ میں تمہاری ڈھال بننا چاہتا ہوں آسیہ، مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ آسیہ نے خاموشی سے ارمان کے چہرے کو تکتی رہی۔ اسے ارمان کی آنکھوں میں ہوس نہیں بلکہ سچائی اور فکر نظر آئی۔ وہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تھی اور ارمان اس کے سامنے ایک مضبوط کشتی کی طرح کھڑا تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے یہ ہاتھ جھٹک دیا تو وہ اس ظالم سماج کے سمندر میں غرق ہو جائے گی۔ اس نے اپنی بے بسی اور عدم تحفظ کے پیش نظر آہستہ سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اگر آپ واقعی مجھے وہ عزت دیں گی جو ایک انسان کا حق ہے تو مجھے قبول ہے۔ ارمان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آسیہ کو یقین دلایا کہ وہ کبھی اپنے فیصلے پر پچھتائے گی نہیں۔ اگلے ہی دن انتہائی سادگی سے نکاح ہوا اور آسیہ ارمان کی دلہن بن کر اس کے عالی شان بنگلے میں آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آسیہ کو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ اسے صارف کی گھر کی پہلی رات یاد آ گئی جب وہ خواب لے کر گئی تھی اور اسے صرف ذلت ملی تھی۔ ارمان اسے لے کر اوپر والی منزل پر آ گیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور وسیع کمرہ تھا جو نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سجایا گیا تھا۔ ارمان نے جیب سے ایک چابی نکالی اور آسیہ کی ہتھیلی پر رکھ دی اور کہا کہ آسیہ یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہاری اپنی سلطنت، یہاں کوئی تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ تم یہاں مکمل آزاد ہو۔ جب تک تم خود کو ذہنی طور پر تیار نہ کر لو تم اس کمرے میں اکیلی رہو گی، میں دوسرے کمرے میں ہوں۔ اگر تمہیں رات کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انتقام کر دینا یا مجھے آواز دے دینا۔ آسیہ حیرت سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مرد اتنا بھی صابر اور باصرف ہو سکتا ہے کہ اپنی نکاح کی گئی بیوی کو اتنی آزادی دے دے۔ اس نے لرزتی آواز میں شکریہ ادا کیا اور ارمان مسکرا کر بولا کہ ارمان، صرف ارمان کہو، اب ہم میاں بیوی ہیں، چاہے کاغذوں پر ہی صحیح۔ ارمان وہاں سے چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آسیہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں پر ہر چیز انتہائی نفاست سے رکھی گئی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو کل تھا۔ اسے لگا وہ ایک محفوظ قلعے میں آ گئی ہے جہاں سالم جیسا کوئی درندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس رات وہ مہینوں بعد سکون کی نیند سوئی۔ شادی کے بعد کی زندگی آسیہ کے گمان سے بالکل الگ تھی۔ اگلی صبح جب آسیہ کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی کہ اس آفس جانے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ ارمان دائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور میز پر طرح طرح کا ناشتہ سجا ہوا تھا۔ آسیہ کو دیکھتے ہی ارمان نے مسکرا کر اخبار سائڈ پہ رکھا اور کرسی کھینچتے ہوئے بولا کہ گڈ مارننگ مسز ارمان، آؤ ناشتہ کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آسیہ جھیپ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ مجھے دیر ہو گئی، آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ ارمان نے جوس کا گلاس اس کے آگے کیا اور بولا کہ اکیلے ناشتہ کرنے کا کیا مزہ، اب جب تم آ گئی ہو تو عادتیں بدلنی پڑیں گی۔ ویسے بھی آج ہم آفس نہیں جا رہے، آج تمہاری چھٹی ہے اور ہم کچھ شاپنگ کریں گے کیونکہ تمہارے پاس کپڑے بہت کم ہیں۔ آسیہ نے انکار کرنا چاہا لیکن ارمان نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ بحث نہیں آسیہ، اب تم میری ذمہ داری ہو اور اپنی بیوی کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں دو اجنبی کی طرح نہیں بلکہ دو اچھے روم میٹس کی طرح رہنے لگے۔ ارمان صبح آفس جانے سے پہلے یہ یقینی بتانا کہ آسیہ نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں، اور شام کو واپس آتے ہوئے اس کے لیے پھل، چاکلیٹ اور کبھی کبھار پھول لے کر آتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ آسیہ جو ہر وقت سہمی رہتی تھی اب آہستہ آہستہ ریلیکس ہونے لگی تھی۔ ارمان نے کبھی بھی اپنی نظروں سے یا باتوں سے اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے جسم کا طلبگار ہے یا اس نے اس پر احسان کیا ہے۔ اس کا رویہ اتنا دوستانہ تھا کہ آسیہ کی جھجک ختم ہونے لگی تھی۔ ایک دن ارمان نے دیکھا کہ آسیہ آئینہ کے سامنے کھڑی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارمان سمجھ گیا کہ سارن کے تانے ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ ہیں۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ آسیہ نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور آنسو پہنچے۔ ارمان اندر آیا اور اسے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ آسیہ، تم جانتی ہو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ مجھے اپنی فٹنس پر دھیان دینا چاہیے۔ میں نے سوچا ہے کہ گھر کے نچلے حصے میں ایک جم بنا لوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اکیلے مجھ سے ورزش نہیں ہوتی۔
آسیہ نے حیرت سے پوچھا کہ میں کیسے ارمان؟ ارمان نے مسکرا کر کہا کہ بس میرا ساتھ دینے کے لیے، اور ہاں تھوڑی بہت ورزش تم بھی کر لینا، صحت اچھی رہتی ہے۔ آسیہ پہلے ہچکچائی کہ وہ کیسے ورزش کرے گی، لیکن ارمان کے اصرار پر راضی ہو گئی۔ ارمان نے گھر میں جدید ترین مشینری لگوائی اور پھر وہ دونوں روزانہ شام کو جم میں وقت گزارنے لگے۔ ایک دن جب آسیہ ہلکے وزن کے ساتھ ورزش کر رہی تھی تو اس کے بازو کا زاویہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ ارمان جو دوسری طرف تھا یہ دیکھ کر اس کے قریب آیا اور انتہائی نرمی سے اپنے ہاتھ آسیہ کے ہاتھوں پر رکھ کر انہیں درست سمیت پہ کیا۔ اس اچانک لمح سے آسیہ ٹھٹک گئی اور پلٹ کر ارمان کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے، اتنی کہ آسیہ کو ارمان کی دھڑکن سنائی دے سکتی تھی۔ ارمان نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی کہ خود پر بھروسہ رکھو آسیہ، تم میری توقع سے زیادہ مضبوط ہو، میں بس تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ اس لمحے آسیہ کے گالوں پر شرم و حیا کی سرخی پھیل گئی اور ارمان کی آنکھوں میں موجود ستائش نے اس کے دل میں ایک میٹھی سی ہلچل مچا دی۔ ارمان فوراً سے پیچھے ہٹا تاکہ آسیہ کمفرٹیبل محسوس کرے اور پھر معمول کے مطابق اسے موٹیویٹ کرنے لگا کہ دیکھو آسیہ، یہ ورزش تمہیں اسمارٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تم جیسی ہو بہترین ہو، یہ صرف تمہارا اسٹیمنا بڑھانے اور تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے تاکہ تم کبھی تھکو نہیں اور خود کو توانا محسوس کرو۔ ارمان کی ان باتوں اور توجہ اور اس مختصر سے رومانوی لمحے سے آسیہ کو کھویا ہوا اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ وہ اب آئینے میں خود کو دیکھ کر روتی نہیں تھی بلکہ اسے اپنا آپ اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا جسم بدنما نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ممتا کی نشانی ہے، اور ارمان کی محبت بری نگاہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموش محبت پرورش پا رہی تھی، مگر زبان سے ابھی قرار باقی تھا۔ موسم نے اچانک کروٹ لی اور آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ شام کا وقت تھا اور باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ یہ بارش آسیہ کو وہ منحوس رات یاد دلا سکتی تھی جب اسے گھر سے نکالا گیا تھا، لیکن آج کی بارش اور ماحول بالکل مختلف تھا۔ آج وہ تنہا نہیں تھی اور نہ ہی بے آسرا تھی۔ ارمان نے اسے لان میں کافی پینے کی دعوت دی اور وہ انکار نہ سکی۔ دونوں لان کے شیڈ کے نیچے رکھے صوفوں پر بیٹھے تھے، جہاں بارش کی بوچھار تو نہیں آ رہی تھی لیکن ٹھنڈی ہوا اور بارش کا شور ایک سحر طاری کر رہا تھا۔ ارمان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ میز پر رکھا اور گہری نظروں سے آسیہ کو دیکھا جو بارش کے قطروں کو گھاس پر گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو ارمان کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ارمان نے خاموشی توڑی اور اس کے قریب کھسکتے ہوئے نرمی سے پکارا، آسیہ، کیا سوچ رہی ہو؟ آسیہ نے چونک کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج سوال تھے، بہت سے سوال جو شاید وہ پہلے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن آج ارمان کی قربت اور اس موسم نے اسے حوصلہ دے دیا تھا۔ اس نے کافی کا مگ مضبوطی سے تھام لیا اور ارمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لرزتی آواز سے پوچھا، ارمان، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اور مجھے سچ سے جواب چاہیے۔ ارمان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ پوچھو آسیہ، میرے پاس تمہاری لیے صرف سچ ہے۔ آسیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں اپنے ہاتھوں پر جماتے ہوئے کہا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، دولت تھی، نام تھا، آپ چاہتے تو شہر کی کسی بھی حسین اور کنواری لڑکی سے شادی کر سکتے تھے جو آپ کے معیار کے مطابق ہوتی، لیکن آپ نے مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی اور رد کی ہوئی عورت کا انتخاب کیوں کیا جس کے دامن میں سوائے بدنامی اور ایک بچے کی ممتا کے کچھ نہیں تھا؟ کیا آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ایسی عورت کو اپنایا جسے اس کے پہلے شوہر نے بدنما کہہ کر چھوڑ دیا تھا؟ ارمان کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ وہ اٹھا اور آسیہ کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آسیہ گھبرا گئی لیکن ارمان نے اس کی دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ آسیہ، میری طرف دیکھو۔ ارمان کا لہجہ بھاری اور جذبات سے لبریز تھا۔ آسیہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو اسے ارمان کی آنکھوں میں محبت کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا دکھائی دیا جس میں وہ ڈوب جانے کو تیار تھی۔ ارمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور چومتے ہوئے بولا، آسیہ، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے تم پر ترس کھایا ہے؟ سنو آسیہ، محبت جسموں کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ سارے اندھا تھا جو ہیرے کو پتھر سمجھ بیٹھا۔ اس نے تمہارے جسم کو دیکھا، تمہاری روح کو نہیں، اور میں نے تم سے محبت تمہارے جسم کی تراش خراش دیکھ کر نہیں کی بلکہ تمہاری روح کی پاکیزگی دیکھ کر کی ہے۔ تمہاری وہ اداس آنکھیں جنہوں نے مجھے پہلی نظر میں ہی گھائل کر دیا تھا، تمہارا وہ درد جو مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوتا تھا۔ میری تم دنیا کی سب سے مکمل اور خوبصورت عورت ہو۔ تمہارے جسم کا ہر نشان تمہاری ممتا کی گواہی ہے اور میرے لیے مقدس ہے۔ مجھے تمہارے وجود سے عشق ہے آسیہ، ایسا عشق جو زبردستی نہیں بلکہ میری روح کی پیاس ہے۔ آسیہ کے آنسو چھلک پڑے
اور اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ارمان کے چہرے پر رکھا اور سسکتے ہوئے بولی، ارمان، آپ انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ آپ نے میرے اندر کی مردہ عورت کو زندہ کر دیا ہے۔ مجھے تو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن آپ نے مجھے مجھ سے ملوا دیا۔ ارمان نے آنکھیں بڑھ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو پھر آج یہ فاصلہ مٹا دوں؟ آسیہ، مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری روح کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود کو بھی اپنا سکوں۔ آسیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، لیکن اس بار اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ اپنی پلکیں جھکا کر خاموشی سے رضامندی دے دی۔ اس بارش کی رات ان دونوں کے درمیان جو موجود آخری دیوار بھی گر گئی اور محبت نے تمام خوف اور وسوسے بہا دیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور آسیہ کی سالگرہ کا دن آن پہنچا۔ آسیہ کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اس دن کو منانے والا کوئی اور نہیں تھا۔ سالم کو تو کبھی یہ تاریخ یاد ہی نہیں رہی تھی، لیکن ارمان کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ شام کو جب ارمان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ آسیہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے وہ لفافہ اس کی گود میں ڈالا اور صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آسیہ نے حیرت سے لفافوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے ارمان؟ کوئی تحفہ ہے؟ ارمان نے شرارت سے آنکھ دبائی اور بولا، کھول کر دیکھ لو، شاید تمہیں پسند آ جائے۔ آسیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا تو اندر کچھ قانونی کاغذات تھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سے پھیلتی گئی۔ یہ اس کے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے دائر کیے گئے کیس کے کاغذات تھے، جس میں عدالت کی طرف سے پہلی پیشی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ آسیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے ارمان کو دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ارمان، یہ سب آپ نے کب کیا؟ آپ نے میری کیس فائل کر دیا؟ ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سنجیدگی سے بولا، آسیہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہر خوشی تمہیں لوٹاؤں گا، اور تمہاری سب سے بڑی خوشی تمہارا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے بنا ادھوری ہو، اور میں اپنی محبت کو ادھورا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بہترین وکیل کر لیا ہے، اور قانون ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تم ایک ماں ہو، اور سارے نے تمہیں ظلم کر کے نکالا ہے۔ بہت جلد ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا، اور ہم اسے مل کر پالیں گے۔ آسیہ جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور ارمان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ارمان، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، آپ نے میری جھولی بھر دی۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ پاگل لڑکی، شوہر کا مقام قدموں میں نہیں دل میں ہوتا ہے۔ تم میری رانی ہو، اور رانیاں قدموں میں نہیں بیٹھتی۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں سالم کے گھر کا منظر بالکل برعکس تھا۔ گھر میں ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا اور بیڈ روم سے بچے کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سالم آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے سکون کے بجائے شور اور بدبو نے استقبال کیا۔ اس کی ماں بچے کو گود میں لیے جھلا رہی تھی، مگر بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سالم کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی، ارے آ گئے تم؟ دیکھو اس منحوس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ صبح سے رو رہا ہے نہ دیکھو دودھ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی اپنی ماں کی طرح نحوست لے کر آیا ہے۔ مجھ سے ابھی اور نہیں سنبھالا جاتا۔ کوئی آیا رکھ لو یا اسے کہیں دفع کرو۔ سالم نے بیزاری سے ٹائی ڈھیلی کی اور بچے کی طرف دیکھا جو کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سالم کو آسیہ کا خیال آیا کہ کیسے وہ گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور بچہ بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور خوش رہتا تھا۔ گھر میں ہمیشہ کھانے کی خوشبو ہوتی تھی اور سکون ہوتا تھا، لیکن آج اس کی اپنی ماں اس کے بیٹے کو سنبھالنے سے قاصر تھی اور گھر جہنم کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ سالم نے جھلا کر کہا، ماں، آپ ہی تو کہتی تھی کہ یہ ہمارا وارث ہے، اب سامان ایسے میں کیا کروں؟ میں آفس دیکھوں یا بچے کی ڈائپر بدلوں؟ اور ہاں، آسیہ کو تو میں نے آپ کے کہنے پر نکالا تھا، اب بھگتے۔ ماں نے فوراً پیترا بدلا اور بولی، میں نے کب کہا تھا کہ اسے نکال دو؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ بھدی ہو گئی ہے۔ اب میرا سر مت کھاؤ اور اس بچے کو چپ کراؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سالم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے خوبصورتی کے دھوکے میں آ کر سکون گنوا دیا تھا۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا، لیکن اس کی انا اب بھی اسے اب غلطی تسلیم کرنے سے روک رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ آسیہ اب سڑکوں پر رول رہی ہوگی اور ایک دن اس کے پاؤں میں آ کر گرے گی، تب وہ اسے اپنی شرائط پر واپس لائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آسیہ کی قسمت کا ستارہ اب بلندوں پر تھا۔ کیس کی پہلی پیشی کا دن آ گیا۔ ارمان نے آسیہ کو تیار ہونے کا کہا۔ آسیہ نے آج سیاہ رنگ کا انتہائی نفیس جوڑا پہنا تھا، جس پر ارمان نے اسے ایک خوبصورت شال تحفے میں دی تھی۔ ارمان نے اسے خود گاڑی بٹھایا اور عدالت کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر ارمان اس کا ہاتھ تھامے رہا تاکہ اسے حوصلہ رہے۔
عدالت کے احاطے میں پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترے تو وہاں سارے پہلے سے موجود تھا۔ وہ اپنی پرانی کار کے پاس کھڑا تھا، اس کے کپڑے شکن زدہ تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر سامنے سے آتی ہوئی جوڑی پر پڑی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے آسیہ چل رہی تھی، لیکن یہ وہ آسیہ نہیں تھی جسے انہوں نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ ایک باوقار اور پر اعتماد خاتون تھی جس کے چہرے پر تازگی اور نور تھا۔ وہ ارمان خانزادہ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی تھی جو ایک انتہائی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ ارمان نے حفاظتی انداز میں اپنا ہاتھ آسیہ کی کمر پر رکھا ہوا تھا اور وہ کسی ملکہ کی طرح سر اٹھا کر چل رہی تھی۔ سارم کو اپنی آنکھ پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جسے اس نے کہا تھا کہ وہ بھدی اور بدنما ہو گئی ہے۔ آج وہ اسے کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سارم کو اپنی میلی کچیلی حالت اور آسیہ کی چمک دمک دیکھ کر شدید کمتری کا احساس ہوا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ آسیہ روتی ہوئی آئے گی، یہاں تو بازی ہی پلٹ چکی تھی۔ عدالت کے کمرے میں جانے سے پہلے کوریڈور میں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ سارم بے اختیار آسیہ کی طرف بڑھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ آسیہ تم، یہ سب کیا اور یہ آدمی کون ہے؟ آسیہ نے رک کر سارم کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب نہ محبت تھی، نہ خوف اور نہ ہی نفرت، بس ایک سرد دھرمی تھی۔ اس سے پہلے کہ آسیہ کچھ بولتی، ارمان درمیان میں آ گیا اور سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرج تار آواز میں بولا، مسٹر سارم، تم جس خاتون سے بات کرے وہ میری بیگم ہے، مسز ارمان خانزادہ، اور خبردار جو تم نے ان کے قریب آنے کی کوشش بھی کی۔ سارم پر جیسے بجلی گر گئی۔ بیگم؟ اس سے شادی کر لی؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ میری بیوی۔ آسیہ نے آگے بڑھ کر ارمان کے بازو کو تھاما اور سارم کو دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں کہا، تھی، میں تمہاری بیوی تھی جسے تم نے مار دیا۔ یہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ ارمان کی آسیہ ہے، وہ آسیہ مر گئی جو تمہارے پیروں میں پڑی بھیک مانگتی تھی۔ آج میں اپنا حق لینے آئی ہوں، اپنا بیٹا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا خدا اور میرا شوہر مجھے میرا حق دلا کر رہیں گے۔ سالم کی ماں جو ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی اب زہر قند لہجے میں بولی، اچھا تو یہ بات ہے، بڑے ہاتھ مارے ہیں تم نے، کل تک ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والی آج ہمیں آنکھ دکھا رہی ہے، اور بچی کی بات تو بھول جاؤ، وہ ہمارا خون ہے، ہم اسے نہیں دیں گے۔ ارمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا اور کہا، بی بی، خون کا رشتہ نبھانے کے لیے خون میں غیرت ہونی چاہیے جو آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور میرے پاس آپ کے ظلم کے اتنے ثبوت ہیں کہ آپ کو نہ صرف بچہ دینا پڑے گا بلکہ شاید جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی۔ میرے وکیل نے تمام میڈیکل رپورٹس اور گواہ تیار کر لیے جو ثابت کریں گے کہ آپ بچہ پالنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر سارم اور اس کی ماں کے چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت سے ٹکرا گئے اور ارمان خانزادہ وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر ان کا غرور پاش پاش ہو جائے گا۔ ارمان کے لہجے میں چھپی ہوئی تھمکی اور اس کی آنکھوں کی کاٹ نے سارم اور اس کی ماں کے قدم وہی جما دیے تھے۔ عدالت کا بلاوا آیا تو وہ سب اندر داخل ہوئے۔ کورٹ روم کا ماحول انتہائی سنجیدہ تھا اور فضا میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جج صاحب اپنی کرسی پر برجمان ہوئے تو کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے رپورٹس کا بغور جائزہ لیا اور پھر سارم سے چند سوالات کیے جن کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور بچے کی حالت اس کے خلاف گئی۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت بچے کو ایک ایسے باپ کے حوالے نہیں کر سکتی جو اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو، اور نہ ہی ایسی دادی کے حوالے کر سکتی ہے جو عمر کے اس حصے میں بچے کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ لہٰذا عدالت بچے کی کسٹڈی فوری طور پر ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ہے اور باپ کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ بچے سے دور رہے۔ فیصلہ سنتے ہی سالم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کھٹیرے میں کھڑا روتا رہا جبکہ اس کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آسی نے سجدہ شکر ادا کیا اور ارمان کی طرف دیکھا جس نے اپنی آنکھوں سے اسے مبارکباد دی۔ عدالت کے باہر نکلتے ہی سارم دیوانہ وار آسیہ کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں گڑ گڑاہٹ تھی۔ آسیہ رک جاؤ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بھٹک گیا تھا، میں اس خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو عارضی تھی، دیکھو میرا گھر برباد ہو گیا، تم واپس آ جاؤ، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ آسیہ نے اسے روکا اور یکدم پیچھے ہٹ کر ارمان کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا۔ اس نے انتہائی سرد اور مضبوط لہجے میں کہا، سارم، اب بہت دیر ہو چکی ہے، جس آسیہ کو تم آوازیں دے رہے ہو وہ اسی رات مر گئی تھی۔ جب تم نے اسے کیچڑ میں پھینکا تھا تم کہتے تھے نا کہ میں بدنما ہو گئی ہوں، میرے پیٹ پر نشان ہے، تو سنو، انہی نشانوں کو اس شخص نے چوما ہے جسے تم غیر کہہ رہے تھے۔ ارمان نے مجھے تب اپنایا جب میں ٹوٹی ہوئی تھی، انہوں نے میری روح سے محبت کی ہے، میرے جسم سے نہیں۔
تمہارا پچھتاوا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. جاؤ اور اپنی تنہائی کے ساتھ رہو. یہی تمہاری سزا ہے. ارمان نے سالم کو حقارت سے دیکھا اور اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ سالم کو ان سے دور رکھے. ارمان نے آسیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا. آسیہ نے مڑ کر بھی سالم کی طرف نہیں دیکھا جو اب سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا اور اس کی ماں اسے کوس رہی تھی. یہ منظر قدرت کے انتقام کا بہترین نمونہ تھا کہ جو شخص کبھی غرور میں خدا بن بیٹھتا ہے آج وہ اپنی ہی کیے کی سزا بھگت رہا تھا. گھر واپسی کا سفر انتہائی خوشگوار تھا. آسیہ کی گود میں اس کا بیٹا جو ماں کی خوشبو پاتے ہی پرسکون ہو کر سو گیا تھا. گھر پہنچ کر ارمان کی ملازمہ نے بچے کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا کمرہ دکھایا جو کھلونوں اور خوبصورت پگھوڑے سے سجا ہوا تھا. آسیہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے. ارمان، آپ نے میرے بچے کے لیے اتنی تیاری کی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ ارمان نے آگے بڑھ کر سوئے ہوئے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکرا کر بولا، آسیہ، شکریہ کیسا؟ یہ اب میرا بھی بیٹا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کبھی باپ کی کمی محسوس ہو. میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو اسے اس کا سگا باپ نہیں دے سکا، محبت، تحفظ اور ایک بہترین مستقبل. تم بس اب پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور نئی زندگی کی شروعات کرو. رات کا پچھلا پہر تھا. بچہ اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا اور آسیہ اپنے بیڈ روم میں شیشے کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی. ارمان کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا. اس کی موجودگی سے کمرے کی فضا بدل گئی. آسیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کیونکہ آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی. ارمان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا. آسیہ نے نظریں جھکا لی. ارمان نے اس کے ہاتھوں سے برش لے کر میز پر رکھا اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا. آسیہ کی سانسیں اٹک گئی. ارمان نے سرگوشی کی. آسیہ، آج رات کی رات ادھوری نہیں رہے گی. آج میں وہ تمام فاصلے مٹا دینا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان میں ہیں. کیا تم تیار ہو؟ آسیہ نے آئینے میں ارمان کو دیکھا اور پھر گھوم کر اس کے سینے سے لگ گئی. اس نے لرزتی آواز میں کہا، ارمان، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا. میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی. مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. ارمان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر لیا. اس نے دیوانگی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو مجھے تمہارے وجود کے کسی حصے سے سب سے زیادہ محبت ہے. تمہارے نشانوں سے جو تمہیں لگتا ہے کہ بدرما ہے، لیکن میرے لیے وہ تمہاری قربانی اور طاقت کی علامت ہے. ارمان نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا. اس رات آسیہ نے اپنے تمام خوف اور جھجک کو ارمان کی محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا. اس نے خود کو مکمل طور پر ارمان کے سپرد کر دیا. یہ سپردگی کسی مجبوری یا سودے بازی کی نہیں تھی بلکہ یہ دو روحوں کا ملاپ تھا. ارمان نے اسے اس قدر ٹوٹ کر چاہا کہ آسیہ کو اپنا وجود ارمان میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرد کا لفظ صرف تکلیف یا حوث نہیں ہوتا بلکہ اگر مرد ارمان جیسا ہو تو اس کا لفظ عبادت اور تحفظ بن جاتا ہے. کمرے کی خاموشی میں صرف محبت کی سرگوشیاں اور دھڑکنوں کا شور تھا جہاں دو دل مل کر ایک ہو رہے تھے اور باہر چاند اپنی پوری آبتاب سے چمک رہا تھا جیسے ان کی محبت پر گواہ ہو. صبح کا سورج نکلا تو آسیہ کی زندگی میں ایک نیا سویرا ہو چکا تھا. اس نے آنکھیں کھولی. سامنے ارمان جاگ چکا تھا اور محمد 5 نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. گڈ مارننگ میری جان. ارمان نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا. آسیہ شرما کر کمبل میں منہ چھپانے لگی تو ارمان نے قہقہا لگایا، اب شرمانے کا وقت گزر گیا بیگم، اب تو تم میری روح میں اتر چکی ہو. آسیہ نے مسکرا کر ارمان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ارمان، آپ نے مجھے وہ زندگی دی ہے جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. آپ نے میرے زخموں کو چر چر کر بھرا ہے. میں ساری زندگی آپ کی محبت کا قرض نہیں اتار سکتی. ارمان نے اسے اپنے قریب کیا اور سنجیدگی سے بولا، محبت میں کوئی قرض نہیں ہوتا آسیہ. محبت تو بس دینے کا نام ہے اور مجھے تم سے بدلے میں صرف تمہاری مسکراہٹ چاہیے. وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے. سالوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا محسوس ہوا. لان میں شام کی چائے کا وقت تھا. ارمان کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا اور آسیہ اس کے لیے چائے بنا رہی تھی. لان میں 5 سالہ بچہ فٹ بال کو کک مارتے ہوئے اچھل کود کر رہا تھا. وہ ارمان کا سگا بیٹا نہیں تھا لیکن ارمان اور اس کے درمیان جو انسیت تھی اسے دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے. بچہ بھاگتا ہوا آیا اور ارمان کی گود میں چڑھ گیا. پاپا دیکھیں میں نے گول کر دیا. ارمان نے اخبار سائڈ پر پھینکا اور اسے ہوا میں اچھال دیا. ارے واہ میرا شیر بیٹا، تم تو بالکل اپنے بابر پر گئے ہو، چیمپئن بنو گے. آسیہ چائے کی ٹرے لے کر آئی تھی اور اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. یہ خوشی کی نمی تھی.
ارمان نے بچے کو نیچے اتارا اور آسیہ کو اپنی طرف کھینچ کر کرسی کے بازو پر بٹھا لیا۔ اس نے آسیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پر اب عمر کے ساتھ ساتھ وقار اور مزید نکھار آ گیا تھا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، کیا دیکھ رہی ہو بیگم؟ آسیہ نے مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں اپنی جنت دیکھ رہی ہوں۔ ارمان نے آسیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا اور شرارت سے بولا، تو پھر اس جنت میں ننھی پری کا اضافہ کب کر رہی ہو؟ آسیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارمان نے ہنس کر اسے گلے لگایا۔ سچا عشق صورت نہیں سیرت دیکھتا ہے، اور جو رشتہ عزت کی بنیاد پر قائم ہو اسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا۔